طاہر صاحب یہ بتائیے کہ جادو کے ساتھ ساتھ ہم چند ٹرمینالوجی سنتے ہیں جس میں کرامت ہے، معجزہ ہے، تو جادو، کرامت اور معجزے میں فرق کیا ہے آخر؟ دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں، جادو، کرامت اور اس کے ساتھ معجزہ، اور اگر آپ چوتھی چیز بھی لے آئیں شوبدہ بازی۔ شوبدہ بازی یہ اصل میں ہاتھوں کی صفائی کا نام ہے۔ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی اس نے جادو نہیں سیکھا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، وہ صرف ہاتھوں کی صفائی سے آپ کو کبھی یہ چیز پیسے 1 روپے تو 2 کر کے دکھا دے گا، ہے وہ 2 روپے اس کے پاس، یا کڑے سے، چھوٹے کڑے سے گزر جائے گا، وہ آنکھوں کا بعد دفعہ تخیل بھی کر دیتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہے کہ کپڑے کو کسی کیمیکل سے آگ لگا دے گا تو بندہ سمجھ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے، اور اسی طرح بعد دفعہ یہی شوبدہ باز جادوگر بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی چھری کو پکڑا اور بازو سے نکال دیا، بھئی کسی ڈاکٹر کی کوئی غلط انجیکشن لگ جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ چھری جسم سے نکالنا یہ ہے شوبدہ بازی۔ اسی طرح کرامت ہے، کرامت کا تعلق نیک آدمی سے ہوتا ہے، جبکہ شوبدہ بازی یہ فاسق فاجر آدمی کرتا ہے، کیونکہ یہ غیر شرعی حرکتیں ہیں اور غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ڈرامہ ہے۔ تو نیک آدمی وہ اس سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور کرامت میں کوئی اسباب وسائل بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس میں کوئی وقت ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی پلاننگ ہوتی ہے۔ کرامت اچانک کسی بھی وقت رونما ہو جائے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ نیک آدمی کون ہے، جس سے کرامت، بسا اوقات جادوگر ہوتے ہیں، شوبدہ باز ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جادوئی چیزوں کو کرامت کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے چیز۔ تو تیسری چیز ہے جادو۔ جادو خاص اقوال اور اعمال اور اسباب کا محتاج ہوتا ہے۔ شرکیہ کفریہ اقوال ہیں، اعمال ہیں، اور شرکیہ کفریہ 7 اسباب وسائل ہیں۔ جادوگر اس کا ایک خاص دائرہ ہے، خاص چیزیں ہیں اور خاص اقوال اعمال ہیں۔ جبکہ جو معجزہ ہے، معجزے کا تعلق ناظرین خرق عادت سے ہے، وہ عادات سے ہٹ کے پیش آنے والی چیز ہے، اور اس میں بالخصوص چیلنج ہوتا ہے، اس میں چیلنج ہوتا ہے۔ جادو تو کوئی آدمی کر سکتا ہے، لیکن معجزہ اس میں چیلنج ہوتا ہے، اور وہ صرف نبی اور رسول کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا ہاتھوں سے چشموں کا جاری ہونا یہ معجزہ ہے، کوئی آدمی کر کے دکھائے۔ انگلی سے پورے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار معجزے، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار معجزے، قرآن مجید زندہ جاوید معجزہ ہے۔ تو ناظرین اس میں جو سب سے بنیادی چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آپ نے بڑا ہوشیار ہو کے رہنا ہے ان لوگوں سے جو جادو کے نام سے، شوبدہ بازی کے نام سے آپ کو کرامت کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری کرامت ہے، اور آپ کا اپنا گرویدہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جو اس طرح کہ میں نے فرشتے کو کہا بھئی تو ادھر آ، اللہ کی بنا بھی فرشتہ تجھے کیسے نظر آ گیا؟ موت کا فرشتہ وہ جان لے کے جا رہا ہے، میں نے کہا ادھر آ بھئی، ادھر آ، میری اجازت کے بغیر جا رہا ہے۔ یہ سارا جھوٹ پر مبنی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح بسا اوقات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دور کا ایک واقعہ میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کے دور میں ایک آدمی ان کے پاس، وہ کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے حضرت وہ بتوں کے سامنے جو نظر و نیاز لڈو اور باقی چیزیں جو مٹھائیاں وغیرہ پیش کر رہے ہیں وہ بت کھا رہے ہیں۔ تو کبھی کیسے ہو سکتا ہے؟ بت کھا رہے ہیں، بت جو بت ہے وہ بت ہے، پتھر کا پتھر ہے، وہ کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ کہنا چاہیے ہماری آنکھوں کے سامنے کھا رہے ہیں، وہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ آپ مجھے لے کے جانا، میں دیکھتا ہوں۔ جس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ گئے، اللہ کے نیک ولی آدمی تھے، متقی آدمی، محدث آدمی،
تو جس وقت وہاں گئے وہاں آپ بیٹھے رہے, اپنا وظیفہ شروع کر دیا, اللہ کے ساتھ تعلق. اس بت کے اندر شیطان جن تھا جو حرکت دیتا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. لوگ اس کو اس کی کرامت سمجھ رہے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمانے لگے کہ میں اگر شام تک بیٹھا رہوں گا, شام تک نہیں حرکت کرے گا. اس کے اندر شیطان تھا, اور شیطان اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا. جس جگہ اللہ کے نیک بندے ہوں وہاں پھر منوانے اور نہ ماننے والی باتیں نہیں ہوتی. وہ اپنی کرامات کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں کہ یہ بھی یہ چیز ہے کہ نہیں. اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کرامات کا ظہور ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ چیز چھپ جائے. کتنے لوگ مستجاب الدعوات ہیں, لیکن وہ لوگوں سے بچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہماری لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو تاکہ فتنہ نہ بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کرامت کے ظہور سے پھر لوگ فتنہ بنا لیتے ہیں. مثلا مٹی میں خوشبو آنی شروع ہوگی, قبر کو پوجنا شروع کر دیا, اس کی مٹی سے خوشبو آ رہی, اس کی چادر سے خوشبو آ رہی, اس کے پسینے سے. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پسینے میں خوشبو نہیں. تو باقی جو چیز ہے وہ جادوئی طریقے سے, شرکیہ کفریہ طریقے سے یہ شیطان لاتا ہے, لوگوں کو اصل میں گمراہ کرتا ہے تاکہ بندہ رب سے دور ہو کے انسان کی طرف لگ جائے اور انسان کا گرویدہ ہو جائے. ہم یہ سوال اس لیے لا رہے ہیں کہ تاکہ لوگ انسانوں کے در سے نکل کے اللہ کے در کے سوالی ہو جائیں اور اللہ کی رحمت فضل اور کرم کے محتاج ہو جائیں. انسان کچھ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ آپ دیکھیں ہمیشہ پیر بڑھ رہے ہوتے ہیں, ترقی میں بھی, عزت میں بھی, مال میں بھی, قوت میں بھی, زمینوں میں. مرید ادھر ہی ہیں. تو ترقی تو پیروں کی ہو رہی نہ کہ مریدوں کی. تو کرامت تو پھر ان کی ہوئی. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی ایک کرامت تھی. کہنے لگے کہ حضرت دیکھیں میری یہ کرامت ہے. انہوں نے پوچھا لوگوں نے کیا کرامت ہے؟ کہنے لگا کہ میں تھا تو جو نا وہ بانجھ پن کی بیماری میں, جس طرح نامرد ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود میرے بیٹے پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا بھی حضرت پھر اس میں آپ کرامت تو ہے, کرامت تو ہے, لیکن کرامت پھر آپ کی نہیں ہے, کرامت آپ کی بیوی کی ہے کہ آپ جیسے پاگل آدمی سے بچہ جان لی ہے. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.